کیا گردوتا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ سب سے پہلے میں جناب کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اپنی دلی کیفیت کو ظاہر کرنے کا موقع دے کر احسان کیا۔ جناب سب پر سلامتی ہو۔ مجھے ملک و قوم کی تعمیر میں طلباء کے کردار کے موضوع پر اظہار خیال کرنا ہے۔ امید ہے توجہ فرما کر کچھ بہتر حل ڈھونڈیں گے۔ آج کے طلباء کل کے شہری، آج کے طلباء قوم کا مستقبل، آج کے طلباء قوم کی قسمت کے ستارے، آج کے طلباء چمنستانی زندگی کے مہکتے پھول، چہکتے بلبل اور لہکتے نونہالے، جن کے ساتھ ہماری یہ امیدیں اور آرزویں وابستہ ہے۔ اگر یہ اچھے ہیں تو ہمارے ملک و قوم کا مستقبل تابناک، اگر یہ برے ہیں تو ہمارے ملک و قوم کا مستقبل تاریک۔ المختصر اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو یہی طلبہ ہے۔ انہی سے اپنی قسمت کا اندازہ لگا لیجئے اور انہی کو سامنے رکھ کر اپنی مستقبل کی تعمیر و تخریب کا تخمینہ کیجئے۔ محترم سامعین، بکھرے ہوئے پھول کبھی گلدستہ نہیں بن سکتے، منتشر جواہرات کسی کے گلے کی زینت نہیں بن سکتے۔ ہاروں کے پیرونے اور پھولوں کے نکالنے کا کام ہی وہ اصل کام ہے جو کرنے کا ہے۔ ان طلبہ کی تربیت کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ اگر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ جواہر پامال ہو جائے، اگر توجہ دی جائے تو تراش خراش کے بعد اس چمکدار ہیرے کی مانند ہے جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر ڈالتی ہے۔ لہٰذا پوری قوم کی توجہ ان کی قیمتی ہیروں کی طرف مرکوز ہونی چاہیے۔ معزز حضرات، اس وقت ہماری یہ سب سے قیمتی دولت یہ طلبہ گلی اور بازاروں میں پامال ہو رہے ہیں، بے حیائی کے ساغر ان کے معصوم جانوں میں داخل کیے جا رہے ہیں، میڈیا کے ذریعے ان کی فطروں کو مسخ کیا جا رہا ہے۔ یہ پھول ہے مگر پاؤں تلے مسلے جا رہے ہیں، موتی ہے لیکن کیچڑ میں لت پت ہیں، ہیرے ہیں مگر کوڑیوں کے باؤ بک رہے ہیں، شاہین ہے مگر زاغ بنائے جا رہے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر اور کوئی حادثہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، لٹ رہا ہے کارواں پاسباں کہاں گئے، لٹ رہا ہے کارواں پاسباں کہاں گئے، قوم ہے محو فغاں رازداں کہاں گئے، کہتے ہیں اشک رواں مہرباں کہاں گئے، کہتے ہیں اشک رواں مہرباں کہاں گئے، اٹھتا ہے دل سے دھواں دل ستا کہاں گئے۔ جناب والا، میں اس درماندہ قوم کے مخیر رضا سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے دولت نے سنیما گھر آباد کر ڈالا، فحاشی کو آپ نے فروغ دیا، بے حیائی آپ کے دم قدم سے پلی پلی، لیکن طلبہ کی اخلاق کی ابیاری کے لیے آپ نے کتنے وسائل بروکار لائے۔ میں اس ملک کے حکمرانوں سے سوال کرتا ہوں کہ آپ کے آرڈیننس کے برکتداروں کے ہاتھوں سے برباد ہونے والے نئی نسل کی بھی کبھی دستگیری کی ہے؟ اگر کی ہے تو سامنے لانی چاہیے، اگر نہیں کی تو تم بھی وہی کھڑے ہو جہاں دوسرے لوگ سیاہ خوبی میں مصروف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ والدین کا بہترین عطیہ ان کی بچوں کے لیے ان کی بہتر تعلیم و تربیت ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ دونوں جہاں کے شہنشاہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واقعی اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت میں تغیر نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی صلاحیت کی حالت کو نہیں بدل دیتے۔ اسی کی وضاحت میں شاعر مشرق کچھ یوں کہہ رہے ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جنہیں اپنی حالت خود بدلنے کا۔ ملک و قوم کی تعمیر میں طلباء کے کردار کو متعین کرنے سے پہلے ان کی تعمیر ہی وہ اصل کام ہے جو کرنے کا ہے، باقی سب کام ضمنی ہے۔ جس قوم کے پاس پختہ سیرت، اعلی اخلاق کے حامل اور محب وطن افراد موجود ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بیکا نہیں کر سکتی۔ اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزمِ جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یا الہی ہر درد مند دل کو میرا رونا رلا دے، ہر درد مند دل کو میرا رونا رلا دے، بے ہوش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے۔